آپ ایک مجذوب بزرگ تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کا سر کٹوا دیا تھا۔ یہ دہلی کا ایسا مزار ہے جو ایک اونچے ٹیلے پر ہے اور یہاں کے درختوں پر مٹکے لٹکائے جاتے ہیں، اس لیے ان بزرگ کو مٹکا پیر بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تصوف، روحانیت، عرس، مزار، کرامت، چلے، نظر و نیاز کے خلاف تھے۔ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی جیسے مجدد وقت بھی آپ کے مرید و خلیفہ تھے، اس لیے آپ کو سلسلہ نقش بندیہ کا پیرانے پیر کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دہلی کے مشہور اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کریں گے۔ شہر دہلی شروع سے ہی اولیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ اس سرزمین پر بہت ہی عظیم بزرگ آرام فرما ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 12ویں شریف کی نسبت سے دہلی کے 12 ایسے اولیاء کرام کو شامل کیا ہے جن کی شہرت ہندوستان سے باہر تک پھیلی ہے۔ تو اول تاخیر یہ معلوماتی ویڈیو دیکھیں، یقیناً آج آپ کو کچھ نئی معلومات حاصل ہوگی۔ چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہم سے رابطہ مضبوط کر لیں تاکہ اولیاء کرام کی تاریخ سے آپ آشنا ہوتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ قیمتی ویڈیو۔ پہلے بزرگ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شہر دہلی کے نامور عالم دین، صوفی باصفا اور صاحب باطن بزرگ ہیں۔ علم قرآن و حدیث اور تصوف و روحانیت میں آپ امام تسلیم کیے گئے۔ آپ نے بہت شہرت پائی۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اپنے وقت کے جلیل القدر اولیاء کرام میں سے تھے۔ ان کا مزار بھی آپ کے پہلو میں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ساری زندگی علم ظاہری و باطنی کا درس دیتے رہے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء و مشائخ نے آپ سے فیض حاصل کیا اور آپ کے مدرسے کے علمی و روحانی چشمے سے سیراب ہوئے۔ دہلی میں آپ کی ذات بڑی مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کو تمام سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ بہت ساری کتابیں آپ نے تصنیف کی۔ آپ علماء اہل سنت میں ایک بڑا رتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کی فکر خالص سنی، حنفی، صوفیانہ اور روحانی تھی۔ آپ کی کتاب انفاس العارفین سے آپ کے عقائد کا برملا اعلان ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ بہت سارے کچھ فہم بدعقیدہ لوگوں نے غلط کتابیں اور عبارتیں آپ سے منسوب کر دی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تصوف، روحانیت، عرس، مزار، کرامت، چلے، نظر و نیاز کے خلاف تھے۔ یہ سراسر بہتان اور جھوٹ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا عقیدہ آپ کی مشہور و مستند کتابوں سے ثابت ہے اور آپ خالص خانقاہی اور صوفیانہ طور طریقوں کے پابند تھے۔ آپ کا وصال 1176 ہجری مطابق سن 1762 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی درگاہ میں ہی آپ کے صاحبزادوں کے ساتھ آپ کے خاندان کے دیگر حضرات بھی مدفون ہیں۔ آپ کا مزار شریف دہلی میں مولانا آزاد میڈیکل کالج کے پیچھے ایک بڑے قبرستان میں ہے، جہاں آپ کا قائم کردہ مدرسہ بھی موجود ہے۔ دوسرے بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ شاعری میں بھی آپ کو ایک مستند استاد کی حیثیت حاصل تھی۔ شروع میں آپ حضرت نور محمد بدایونی کے مرید ہو کر ان کے خلیفہ ہوئے، بعد میں حضرت حافظ سعد اللہ اور حافظ محمد افضل سے بھی فیض باطنی حاصل کیا۔ آپ کو بھی دہلی میں بہت شہرت حاصل تھی اور آپ کا سلسلہ بھی دور دور تک پھیلا۔ آپ بڑے صاحب کرامت اور بڑے نازک مزاج تھے۔ مولانا فخر الدین فخر جہاں اور حضرت خواجہ میر درد دہلوی سے آپ کی صحبتیں رہتیں۔ آپ کے ذریعے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کو بہت فروغ ملا۔
آپ کو شہادت کی آرزو تھی اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ بالآخر آپ کی دعا قبول ہوئی اور ایک شیعہ نے آپ کو خنجر مار کر شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت 1780 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نے اپنے قاتل کو اپنے انتقال سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ آپ کا مزار شریف دہلی میں ترکمان گیٹ سے چتلی قبر کی طرف جاتے ہوئے خانقاہ ابو الخیر میں ہے۔ آپ کے مزار سے مغرب کی طرف 3 اور مزارات ہیں۔ آپ کے برابر میں آپ کے خلیفہ شاہ غلام علی، ان کے برابر میں ان کے خلیفہ شاہ ابو سعید، اور ان کے برابر میں ان کے خلیفہ شاہ عبداللہ شاہ ابو الخیر کا مزار ہے۔ تیسرے بزرگ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بھی دہلی میں چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں۔ دہلی میں آپ کی ذات سے چشتی نظامی سلسلے کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ آپ سے بہت سے بزرگوں نے فیض پایا۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر کافی کتابیں لکھی۔ آپ اپنے وقت کے شیخ کامل تھے، صاحب کشف و کرامت تھے، بادشاہوں کی صحبت سے بچتے تھے اور اپنی خانقاہ میں ہی رہتے تھے، کہیں نہ جاتے تھے، سوائے جمعے کی نماز کے خانقاہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، بڑی روحانیت کے مالک تھے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادی اور مولانا عبدالصمد شاہ جمال جے پوری مشہور ہوئے۔ دوستو، ہم نے حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کی حیات پر ایک مکمل ڈاکیومنٹری ویڈیو بنائی ہے۔ ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دیا ہے، وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کا وصال 1142 ہجری مطابق 1769 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف لال قلعے کے سامنے کبوتر مارکیٹ میں موجود ہے۔ چوتھے بزرگ ہیں حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار شریف بھی دہلی میں کافی مشہور ہے۔ یہ مزار شہر کے بیچوں بیچ جامع مسجد کے سامنے موجود ہے۔ حضرت سرمد شہید کے متعلق بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ ایک مجذوب بزرگ تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کا سر کٹوا دیا تھا۔ شہادت کے بعد آپ اپنا کٹا ہوا سر لے کر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تھے، تب ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ آپ کے سرہانے بھی ایک مزار شریف ہے جو آپ کے مرشد سید ابو القاسم سبزواری عرف حضرت ہرے برے شاہ کا بتایا جاتا ہے۔ حضرت سرمد کو 1072 ہجری مطابق 1661 عیسوی میں شہید کیا گیا۔ آپ صوفی سرمد اور سرمد شہید کے نام سے مشہور ہوئے۔ دہلی کی مشہور زیارتوں میں آپ کا مزار شریف بھی شامل ہے۔ پانچویں بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا شمار بھی دہلی کے مشہور بزرگوں میں ہے۔ آپ کا اصل نام سید رضی الدین احمد تھا۔ آپ کی پیدائش کابل میں ہوئی تھی۔ آپ اپنے مرشد کی اجازت سے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کی ذات سے ہندوستان میں سلسلہ نقش بندیہ کو فروغ ہوا، اس لیے آپ کو سلسلہ نقش بندیہ کا پیران پیر کہا جاتا ہے۔ آپ شریعت کے بڑے پابند، ظاہری و باطنی خوبیوں سے آراستہ تھے۔ کم کھاتے، کم سوتے اور کم بات کیا کرتے تھے۔ ساری رات عبادت میں جاگتے رہتے۔ روز رات کو 2 کلام پاک نماز میں ختم کرتے۔ آپ کے کرامات و کمالات بیان سے باہر ہیں۔ ہزاروں لوگ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو کر قرب الہی کی منزل پر فائز ہوئے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی جیسے مجدد وقت بھی آپ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کا وصال 1012 ہجری مطابق 1603 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف دہلی میں عیدگاہ قطب روڈ پر ایک قبرستان کے اندر ہے۔ یہ ایریا پہاڑ گنج محلہ نبی کریم سے ملا ہوا ہے۔ چھٹے بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بھی دہلی کے مشہور بزرگ اور عالم ربانی تھے۔ بچپن سے ہی علم و روحانیت کی جانب رغبت رکھتے تھے۔
22 سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کر کے آپ حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عرصہ تک مختلف سلسلوں کے بزرگوں سے فیض پایا۔ ہندوستان میں آپ نے علم حدیث کو پھیلایا۔ احادیث کی شرح، عقائد، تاریخ، تصوف وغیرہ پر تقریباً 100 کتابیں آپ نے تصنیف کی، جن سے آج تک بڑے بڑے علماء فیض پا رہے ہیں۔ علم دین میں آپ اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ آپ کا سلسلہ حدیث ہندوستان کے ہر مکتب فکر کے علماء تک پہنچا۔ آپ اس فن میں ایک امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کے افکار و اعمال کو سند کا درجہ حاصل ہے۔ آپ حضرت مجدد الف ثانی کے ہم عصر تھے۔ آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ سے بھی فیض روحانی حاصل کیا۔ آپ کو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، شاذلیہ، نقشبندیہ میں خلافت حاصل تھی۔ آپ کا وصال 1052 ہجری مطابق 1642 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف پرانی دہلی مہرولی شریف میں زیارت گاہ عالم ہے۔ 7ویں بزرگ حضرت ابو بکر توسی حیدری عرف مٹکا پیر رحمت اللہ علیہ۔ یہ دہلی کا ایسا مزار ہے جو ایک اونچے ٹیلے پر ہے اور یہاں کے درختوں پر مٹکے لٹکائے جاتے ہیں، اس لیے ان بزرگ کو مٹکا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس اونچے ٹیلے پر رہتے تھے اور اس وقت یمنا ندی برابر سے ہی بہتی تھی۔ ایک دن آپ نے ایک غیر مسلم جو ایک بیماری سے مایوس ہو کر یمنا ندی میں کود کر جان دے رہا تھا، اس کی جان بچائی اور ایک مٹکے میں یمنا کا پانی بھر کر اس پر قرآن کی کچھ تلاوت کی اور وہ پانی اسے پلا دیا، جس کی برکت سے اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی اور وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ تب سے ہی آپ مٹکا پیر مشہور ہوئے۔ آپ کی درگاہ پر جس کی مراد آتی ہے وہ مٹکے میں گڑ، چنے اور شربت بھر کر وہاں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اس لیے یہاں پیڑوں پر آپ کو جگہ جگہ مٹکے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کی درگاہ پر بھی ہر جگہ رنگ برنگے خوبصورت مٹکے رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور کے بزرگ ہیں۔ محبوب الہی اکثر آپ کے یہاں تشریف لاتے تھے۔ آپ قلندری طریقہ رکھتے تھے۔ آپ سے بڑی بڑی کراماتیں ظاہر ہوئیں۔ آپ کا وصال 700 ہجری مطابق سن 1300 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف دہلی کے پرگتی میدان میں سڑک کنارے اونچے ٹیلے پر موجود ہے۔ آپ کا مزار بھی دہلی میں مٹکا پیر کے نام سے کافی مشہور و معروف ہے۔ 8ویں بزرگ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور جانشین تھے۔ آپ محبوب الہی کے بعد دہلی کے صاحب ولایت ہوئے۔ آپ شریعت کے نہایت پابند تھے۔ آپ بہت عبادت کرنے والے اور اپنے پیر و مرشد کا بہت ادب کرنے والے تھے۔ مرشد کے انتقال کے بعد آپ کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ آپ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ نے تیل کی جگہ پانی سے چراغ روشن کر دیے تھے، اس وجہ سے آپ کو چراغ دہلی کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دہلی میں آپ کے وقت میں کوئی بزرگ آپ کے مرتبے کا نہیں تھا، اس لیے آپ کو دہلی کا چراغ اور روشن چراغ دہلی کہا گیا۔ آپ پر استغراق کا بہت غلبہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتے تھے۔ ایک بار اسی عالم میں ایک شخص نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ پر چاقو کے 12 زخم لگائے، مگر آپ اللہ کی یاد میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ آپ کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ جب آپ کا خون بہہ کر حجرے سے باہر آیا تو آپ کے مریدوں کو اس واقعے کا علم ہوا۔ آپ نے اپنے اوپر حملہ کرنے والے کو معاف کر دیا، بلکہ اسے انعام دیا۔ اس واقعے کے 30 سال بعد آپ کا وصال 757 ہجری مطابق 1356 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف دہلی میں چراغ دہلی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پورا علاقہ آپ کی نسبت سے گرام چراغ دہلی کہا جاتا ہے۔ آپ کے مزار پر بڑا سکون اور بہت روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ 9 بزرگ ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ۔ ملک سخن کے خسرو، بارگاہ مرشد میں مقبول امیر خسرو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔
आप महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के चहीते मुरीद हैं। महबूब इलाही ने आपकी तारीफ में बहुत कुछ फरमाया है। आप भी अपने मुर्शिद पर जान छिड़कते थे। आपकी मोहब्बत एक मिसाली मोहब्बत है। आप फारसी के मशहूर शायर होने के साथ साथ राग रागनी के मूजिद भी थे। अगरचे आपका ताल्लुक बादशाहों से था, मगर आप दिल से बिल्कुल दरवेश थे। अमीरी में फकीरी करते थे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमने हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह पर भी एक मुस्तकिल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से पूरी वीडियो देखकर हजरत अमीर खुसरो की जिंदगी के बारे में तफसील से जान सकते हैं। अपने शेख हजरत महबूब इलाही के विसाल के बाद आप उनके गम में इतना रोए और ऐसा सदमा आपको लगा कि 6 महीने में ही हजरत अमीर खुसरो भी दुनिया से इंतकाल करके अपने मुर्शिद से जा मिले। आपका विसाल 725 हिजरी मुताबिक 1325 ईस्वी को हुआ। आपका मज़ार शरीफ बस्ती निजामुद्दीन दरगाह हजरत महबूब इलाही में अपने मुर्शिद के कदमों की जानिब है। 10वें बुजुर्ग हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। आप दिल्ली के सबसे मशहूर बुजुर्ग हैं। आपके ज़ाहिरी व बातिनी कमालात से किताबें भरी पड़ी हैं। आप सादाते बुखारी से हैं। आपकी पैदाइश बदायूं में हुई। बदायूं में सागर ताल पर जो मज़ारात हैं वो आपके वालिद और दादा के हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर रुक कर ये भी बताता चलूँ कि हमने सागर ताल की दरगाह की ज़ियारत और महबूब इलाही के वालिद व दादा पर एक मुस्तकिल वीडियो बनाई है, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। हजरत महबूब इलाही हजरत बाबा फरीद गंज शकर के निहायत अजीम खलीफा हैं। आप अपने मुर्शिद के बाद उनके जानशीन हुए और सिलसिले चिश्तिया की मरकजियत आपको हासिल हुई। आपने रूहानियत के तमाम मदारिज तय करके दर्जा महबूबियत पाया, इसीलिए आपको महबूब इलाही का लक़ब अता हुआ। महबूबियत का दर्जा ऐसा दर्जा है कि जहां बहुत कम ही औलिया इकराम फाइज हुए हैं, वो भी थोड़े अरसे के लिए, लेकिन आप जिंदगी भर इसी दर्जे पर कायम रहे। आप सुल्तान जी, सुल्तानुल मशाइख और महबूब इलाही के नामों से जाने जाते हैं। आपके आस्थाने से आज भी फैज जारी है। सैकड़ों लोग रोजाना आज भी आपकी चौखट पर अपनी झोली पसार कर मन की मुरादें पा रहे हैं। बड़े बड़े औलिया किराम को आपके सिलसिले का फैज हासिल हुआ और आज भी हो रहा है। आपका विसाल 725 हिजरी मुताबिक 1325 ईस्वी को हुआ। आपका मज़ार शरीफ दिल्ली में मरजाए खलाइक है। दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत करने आते हैं और आपका मज़ार हिंदुस्तान के मशहूर तरीन मज़ारात में से एक है। 11वें बुजुर्ग हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। आप हिंदुस्तान के मशाइख के किबार में से हैं। आप इल्मे ज़ाहिरी व बातिन दोनों के इमाम थे। आप सिलसिले सुहरवर्दिया में हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के मुरीद व खलीफा थे और आप हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास दोस्तों में से थे और आप दोनों में बहुत मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत के बाइस आप सुहरवर्दी होने के बावजूद महफिल समा में शरीक होते थे। आप बहुत कामिल, साहिब निस्बत, साहिब बातिन, साहिब कश्फ व कमाल बुजुर्ग हुए हैं। बदायूं के मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख शाही बड़े सरकार आप ही के मुरीद व खलीफा थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हजरत काजी साहब की गोद में ही हुआ था। दोस्तों, हमने हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह पर भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे देख सकते हैं। आपका विसाल 644 हिजरी मुताबिक 1246 ईस्वी को हुआ। आपका मज़ार शरीफ मेहरौली शरीफ में हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की पाइती की तरफ एक बुलंद चबूतरे पर है। 12वें बुजुर्ग हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आपका शुमार दिल्ली के सबसे अजीम बुजुर्गों में होता है।
آپ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ اعظم اور جانشین ہیں۔ آپ قطب الاقطاب تھے۔ آپ کے فضائل، مقام و مرتبہ بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ اپنے مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ خواجہ صاحب نے آپ کو دہلی میں رہنے کا حکم دیا اور خود اجمیر شریف تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے دہلی میں اپنے فیضان کے ایسے دریا بہائے کہ یہ سرزمین اولیاء کرام کا مسکن بن گئی، اور یہاں تصوف و روحانیت کے بے شمار دریا جاری ہوئے، جن سے ایک عالم سیراب ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الاقطاب کے ہاتھ پر بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا وصال قوالی سنتے ہوئے حضرت احمد جام کے اس شعر پر ہوا: کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ 633 ہجری مطابق 1235 عیسوی کو آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف مہرولی شریف میں مشہور ہے اور ہندوستان کی مشہور درگاہوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے دہلی کے وہ 12 مشہور مزارات جن کی آپ نے زیارت کی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دہلی کے ان عظیم بزرگوں کے بارے میں جان سکیں۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔